رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بالکونی میں وہ سگریٹ سلگائے کھڑا تھا جب اسے اچانک مین ڈور پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل کر دیکھتے ہی سلطان نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ بیوقوف لڑکی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سلطان نے کھلے دروازے کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھری اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی نہ جانے کیا سوچ کر وہاں سے نکلی تھی، مگر اس وقت اس کے دماغ کو بس یہی سوجا تھا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سلطان نے لفٹ کا سہارا لیا اور وہ سیڑھیوں پر خوار ہو رہی تھی۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکلی اور جہاں اسے بھاگنے کا راستہ ملا اس طرف قدم بڑھا گئی۔ چلتے ہوئے موڑ سے گزرنے پر اسے اچانک کسی نے پیچھے سے دبوچ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے اپنا آپ اس سے چھڑا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم یہاں سے جا سکتی ہو؟ سلطان اسے دبوچے اس کی گردن کے قریب ہوتا دھیرے سے بولا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے فاصلے پر ہوئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، ایک پل بھی نہیں۔ تم ایک بے رحم انسان ہو، ایک جانور ہو تم۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے غصہ دلا چکی تھی۔ سلطان نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے کھینچتے اپنے دائیں کندھے پر اٹھا لیا۔ اب اسی جانور کے ساتھ رہنا پڑے گا تمہیں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا، اب جانو، سنو اور دیکھو، مگر تم یہاں سے اب جا نہیں سکتی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا غصے سے بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑا رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ناکام۔ سلطان نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے نیچے اتارتے دروازہ لاک کیا۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ویسے جا کہاں رہی تھی تم؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ میں کہیں بھی جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سلطان نے ایک دم قریب آتے دیوار پر زور سے ہاتھ رکھے تھے۔ وہ سہم کا دیوار سے جا لگی۔ مجھے مجبور مت کرو، یہ نہ ہو کہ میں سب فراموش کر دوں اور تم پچھتاؤ۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ غصے سے لب نیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی اتری۔ تم بہت برے ہو، بہت برے۔ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ مجھے ڈر لگتا ہے تم سے۔ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ تم نے کتنی بے دردی سے اس آدمی کو، وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سلطان کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پوری شدت سے دیوار پر بازوؤں کی ضرب لگاتا اسے ساکت کر گیا۔ تم جو جاننا چاہتی تھی نا، کون ہوں میں؟ تو اب سنو۔ ہاں، نہیں ہوں میں انسان۔ ہر اس انسان کی جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا جو تمہیں تکلیف پہنچائیں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آگ لگا دوں گا سب کو۔ ہاں، نہیں ہے مجھ میں رحم، مجھے صرف جان لینا آتا ہے، جو میں 101 طریقے سے ضبط کر سکتا ہوں۔ ایک درندہ ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایک جانور۔ اور اگر تم نے دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ جانور اپنی ہر حد بھول جائے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کے کمرے میں پھینک کر دروازہ باہر سے لاک کر چکا تھا۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کیا۔ زمین پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے کوئی نمبر ملاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
اس کی نیند تو اس شخص نے اپنی مٹھی میں ہی کہیں قید کر لی تھی۔ ساری رات وہ ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی اس منظر کو یاد کرتی، کبھی روتی تو کبھی اپنی قسمت پر ماتم کرتی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اب اس ظالم کی قید میں پھنس چکی ہے۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اپنی جان لینے کے۔ سورج کی ایک تیز کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ کسمسا کر سیدھی ہوئی۔ وہ بالکونی میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی جب اسے ہال سے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دیں۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آئیگل چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ عشاء اسے دیکھتے ہی اس کے گلے سے جا لگی۔ مجھے بچا لو پلیز، پلیز آئیگل، مجھے عشاء کام ڈاؤن، شانت ہو جاؤ، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا۔ وہ اس کے روئے ہوئے چہرے، بکھرے ہوئے بالوں اور آنکھوں کے گرد حلقوں کی طرف دیکھتے بولی، آئیگل مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا انسان ہے، وہ ایک بے رحم انسان ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ روتی ہوئی بمشکل اپنی بات پوری کر رہی تھی جبکہ آئیگل کو اپنے سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو اس طرح دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا کر دیا آپ نے سلطان بھائی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ عشاء پہلے رونا بند کرو، میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوا ہے، بس سلطان بھائی تھوڑے غصے میں آ گئے تھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے غصے میں؟ کیا کہہ رہی ہو آئیگل؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ وہ ایک قاتل ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، ایک پل بھی نہیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ آئیگل نے گہری سانس بھرتے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ تم فکر مت کرو، ہم یہاں سے آج شاہ محل جائیں گے، اگر تم رونا بند کرو گی تو۔ اب چپ، بس چپ ہو جاؤ۔ آئیگل اس کی حالت دیکھ کر اب اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اب یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے آئیگل؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں بھائی، مگر اس وقت اسے یہاں سے لے جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ وہ بہت ڈر گئی ہے، بہت نہیں بہت زیادہ، آپ بات کو سمجھیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ سلطان نے انگلی کی نوک آئیگل کی طرف کرتے کہا، میں جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اپنے عقب سے آتی آواز پہ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انتہائی رف حلیے میں اسکارف گلے میں ڈالے کھڑی تھی۔ سلطان نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو آئیگل 1 منٹ میں عشاء کے سامنے جا کر رکی۔ بھائی پلیز اسے میرے ساتھ جانے دیں اس وقت۔ میں نے کہا نا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے مجھے یہاں سے جانے نہ دیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ ٹیبل پر پڑی چھری کو اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھتی غصے سے بولی۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے لیتے اسے دبوچا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے؟ سلطان نے دھاڑ کر کہا۔ اس پاگل لڑکی کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر آئیگل آگے بڑھی۔
کہ سلطان کی ایک ہی تیکھی نگاہ پر اسے دیکھنے سے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سلطان بھائی پلیز، اس وقت اس کا یہاں سے جانا ہی ٹھیک ہے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ آئیگل نے آگے بڑھ کر عشا کو تھاما اور اس کے کمرے تک لے آئی۔ تم اپنی ضرورت کی چیزوں کو سمیٹو، ہم یہاں سے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عشا اس بات میں سر ہلاتی اپنی کچھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ بھائی اسے جانے دیں، آپ تو بات کو سمجھیں، وہ اس وقت بہت ڈر گئی ہے، اسے یہاں سے لے جانا ہی ٹھیک ہے۔ سلطان نے بے بسی سے آئیگل کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسے سمجھا دوں گی، بس کچھ وقت دیں اسے۔ آخر اس کی ضد پر ہار مانتے سلطان نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ آئیگل، اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اسے تمہاری ذمہ داری پر بھیج رہا ہوں، اگر اسے کچھ بھی ہوا۔ سلطان انگلی کی نوک آئیگل کی طرف کر کے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، میں اسے سنبھال لوں گی۔ عشا نے ایک چٹکتی نگاہ سلطان پر ڈالی اور آئیگل کا بازو پکڑے زن سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے جاتا بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی اس سے دور جائے، اس سے نفرت کرے، مگر ایک نہ ایک دن تو سلطان کو اس کے سامنے آنا ہی تھا۔ وہ شاہ محل میں داخل ہوئی تو رحیم شاہ پر نظر پڑی، جو کہ لان میں بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا۔ وہ آئیگل کے ہمراہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ رحیم شاہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ مرحبا آغا جان۔ مرحبا آئیگل۔ سب خیر؟ جی آغا جان، بس عشا کو کچھ دن کے لیے یہاں لائی ہوں، سلطان بھائی کو کچھ ضروری کام ہے اسی لیے۔ بہتر۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ سنو لڑکی، عشا نے رحیم شاہ کی آواز پر گردن اٹھا کر دیکھا، میرے شیر کا خیال رکھا کرو، میں نہیں چاہتا کہ اسے تمہاری وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں جیسے آپ کا شیر تو بہت خیال رکھتا ہے نا میرا۔ پاگل جانور کہیں کا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آئیگل کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو تم لوگ؟ جانتے بھی ہو وہ دونوں کتنے اہم تھے ہمارے لیے۔ آخر کس کی اجازت سے تم دونوں نے ان کو وہاں بھیجا تھا؟ شایان غصے کی حالت میں اپنے سامنے کھڑے ان دو خطرناک چہروں والے آدمیوں سے مخاطب تھا۔ ہمیں جو آرڈر ملتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں شایان صاحب، ابراہیم کا حکم تھا سو وہ ہم کر گزرے۔ دماغ ہے کہ نہیں تم دونوں کا؟ جانتے بھی ہو تم لوگ کس کو ہلکے میں لے رہے ہو؟ سلطان ہے وہ، سلطان کچا چبا جائے گا تم دونوں کو اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ اس کے ہاتھ لگو گے تو جان سے جاؤ گے۔ تم لوگوں کو یہاں اس کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے، اسے مارنے کے لیے نہیں۔ بے وقوف، شایان نے غصے سے کرسی کو ٹانگ مارتے دور پھینکا۔ آج تم دونوں کی وجہ سے میرے دو اہم جاسوس جان سے جا چکے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کندھے اچکا گئے۔ وہ اپنے باقی کاموں اور باقی دشمنوں کی طرح سلطان کو بھی ہلکے میں لے رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کیا سے کیا کر سکتا ہے۔